اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد ایسا شخص ہے جسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چنانچہ وہ اس پر راضی ہو اور دل سے اسے تسلیم کرے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے، اور یہ بات حضرت علقمہ رحمہ اللہ کی تفسیر ابن جریر الطبری میں آئی ہوئی ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا واذا اراد بعبدہ الشر امسک عنہ بذنبہ حتی یوافی بہ یوم القیامہ۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر خواہی کرنا چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں جلد دے دیتا ہے، اور جب اللہ اپنے کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرے تو اس سے اس کے گناہ کی سزا کو روک لیتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو اس کا پورا پورا حساب لے گا۔ سنن ترمذی کی 2396 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ جو تکلیفیں اس کو پہنچی ہیں ممکن اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹا دے، اور آخرت میں جو اس کی گرفت ہونے والی تھی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ یہ تکلیف دے کر آخرت میں اس کو آرام دے اور دنیا ہی میں اس کے تکلیفوں کا کفارہ ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمٍ ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ۔ بڑی آزمائش میں بڑا بدلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ جو شخص اس آزمائش پر راضی ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس آزمائش پر ناخوش ہو اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی کی 2396 نمبر کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ دنیا کے اندر انسان کا ایمان جیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائش بھی اس کی اسی طرح سے کرتا ہے۔ بندہ ایمان میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش اتنی مضبوط کرتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام اور رسل اعظام کی بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی، پھر اس کے بعد ان کے چاہنے والے، ان پر ایمان لانے والے جس کیٹگری کے ایمان کے درجے پر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی آزمائش کی، اور یہ سلسلہ جاری اور ساری۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ کیوں؟ آزمائش میں ڈال کے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور آخرت اس کی محفوظ ہو جاتی ہے، آخرت کے عذاب وہاں کی سختی سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جب اس طرح کی آزمائش آئے تو رونے دھونے، چیخنے چلانے، شکوے شکایت کے بجائے رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو ایمان کے ساتھ قبول کر لینا۔ تو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پہ راضی ہو جاتا ہے، تکلیف تو ہوگی صبر کرے گا، اسی سے تو صبر کی فضیلت واضح ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے۔ اور جو
ناراض ہوتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے، ناخوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ تو اگر ہم ایمان لائے ہیں اللہ کی ذات پر، تو اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر طرح طرح سے ہم آزمائے جائیں گے۔ ان آزمائشوں میں بہت سے راز ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، کبھی وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ، تو کبھی کسی بہت بڑی مصیبت میں پڑنے سے بچاؤ کا ذریعہ، تو کبھی ہماری آخرت میں درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ، کبھی کوئی تکلیف آنے والی تھی اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے کسی آزمائش میں ڈال کر۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں راضی ہو جانا سیکھیں، اور یہ صبر کے ذریعے ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنے کی توفیق دے جو ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر آزمائش میں کامیاب ہونے کی بھی توفیق بخشے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوگی تب تک ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ سچ یہ ہے کہ ہم آزمائشوں کو سہنے اور اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو جائے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔